Assalamu alaikum. Once again, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके सलाम का जवाब, और वो लोग जो अब सुन रहे हैं उन सबको अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल फलक की इन डेप्थ स्टडी करते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 4 पर कल पहुंच गए थे, और आयत नंबर 4 आपको बताया था कि अल मुस्तआज़ा मिन्हु की कैटेगरी में आती है, और स्पेसिफिकली जिन चीज़ों के शर से हमने अल्लाह की हिफाजत में आना है, उसमें से ये दूसरा शर है जिसको सूरतुल फलक में अल्लाह ताला ने इस दुआ में मेंशन किया है। आयत नंबर 4, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। और अल्लाह, हम आपकी हिफाजत में आते हैं, हम आप पर मुकम्मल भरोसा करते हुए आपसे ही और आपके कलाम से ही और दुआओं से ही क्लेम करते हैं कि हम फूंके मारने वालों के शर से बच सकें। इसी आयत के रेफरेंस में मैंने आपको कल जो टॉपिक्स कवर कराए थे उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अन-नफ़्फ़ात के बारे में 3 एक्सप्लेनेशंस को देखा था। हमने इस्लाम में जादू की पोजीशन को समझा था। फिर आपको मैंने जादू में जिन का क्या रोल होता है उसके बारे में कुछ डिटेल बताई थी। फिर हमने एक चैप्टर और छोटा सा किया था जिसमें हमने सीखा था कि जिन इंसान के ऊपर किन किन मौक़ों पर या किन किन पॉसिबिलिटीज़ में हमला करता है। फिर आपको बताया था कि जादू किस तरह से, साहिर जो होता है वो जादू कैसे करता है। वो करीन की मदद से, जिस पर जादू किया जाता है उसके करीन की मदद से उसके ऊपर जो है वो जादू करता है, और ख़ुद जो है वो किसी जिन की सबमिशन में आके इस तरह से इस प्रोसेस को कैरी करता है। फिर कल ही में हमने इसी आयत के अंडर एक और छोटा सा चैप्टर कवर किया था जिसमें था कि इस्लाम फॉर्चून टेलिंग को किस मकाम पर रखता है। उसमें भी हमने काफ़ी तफसील से चीज़ों को देख लिया था। आज इंशाल्लाह इसी आयत नंबर 4 के हवाले से हम अगला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, मैजिक, सहर से रिलेटेड ही है, और इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एक इंसान अपने आप को इस सहर से, मैजिक से कैसे बचा सकता है। तो जो चैप्टर हमारा वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द के हवाले से है, उसमें जब हम बात करते हैं कि इंसान अपने आप को सहर से कैसे बचा सकता है, तो मैं आपको ये इतनी ह्यूज स्टडीज़ हैं कि मैं आपको इसको बहुत कंसाइज़ करके देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि बहुत से लोगों ने बहुत इसके ऊपर डिटेल से जो है किताबें लिखी हुई हैं और यकीनन बात भी की हुई है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इतना इन्फॉर्मेशन आपके और मेरे पास हैंडी हो कि जिसमें हम अपनी हिफाजत कर सकें, हमारे अंदर डर खौफ नहीं आए, हमारा ईमान और तवक्कुल जो है वो शेक ना करे, और इतना काफ़ी हो। बाकी बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जब इंसान जाता है तो फिर हर चीज़ ही उसको जो है वो जादू लगने लग जाती है। तो जब आप स्कॉलर्स की भी किताबें पढ़ते हैं सहर के ऊपर तो आपको काफ़ी डिटेल मिल जाती है। अगेन, नो नीड टू गो इन टू मच ऑफ डेप्थ। जिसका आपके और मेरे अमल से ताल्लुक हो हम उसको अपना लेंगे। तो हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, सिंपल, इसमें 2 तरीके स्कॉलर्स बताते हैं। वो कहते हैं कि एक है इसका प्रिवेंटिव मेजर और एक है इसका क्यूरेटिव मेजर, यानी जिसको आप कहती हैं, एक है प्रिवेंटिव मेडिसिन और एक है इसकी क्यूरेटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव से आप समझ ही गई होंगी कि एक है एहतियाती तदाबीर, कि क्या काम इंसान करे जिसकी वजह से इंसान के ऊपर इस सहर का हमला या इसका असर ना होने पाए। तो एक है प्रिवेंटिव और एक है इसका क्यूरेटिव मेजर। हमें जो अहादीस से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तअव्वुज़ मिलते हैं कि हम अल्लाह
की हिफाजत में आए और शैतान से बचें। तो आपने एक बहुत प्रोमिनेंट सुना होगा जो तआवुज़ आता है, एक तो आता है डायरेक्ट कुरान में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर आपको अहादीस में एक और मिलता है आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। नफ़्थिही में वही नून फा सा अन नफ़्फ़ात वाला आ रहा है। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम, अल्लाह हम आपकी हिफाजत में आते हैं जो सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। आऊज़ु बिल्लाह आ गया तो मुस्तआज़ा बिही, मिनश शैतानिर रजीम मुस्तआज़ा मिन आया। हम उस शैतान से जो कॉन्स्टेंटली जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और खुद जो है वो मरदूद है। मिन हमज़िही, उसके विस्पर से अल्लाह हम आपकी हिफाजत में आते हैं। व नफ़्ख़िही, उसके वसवसों से आपकी हिफाजत में आते हैं। व नफ़्थिही, और उसके जो फूंके मारने वाला कांस्टेंट जो है वो पीछे से एक ब्लो करने वाला उसका असर होता है कि वो हमारे अंदर इतना ज़्यादा किसी बात को विस्पर करता है कि हमें लगता है कि जैसे शैतान थोड़ी कह रहा है, ये मेरा ही शायद ख्याल है। तो आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। प्रिवेंटिव मेजर इसका जो स्कॉलर्स बताते हैं और जो आपको कुरान और अहादीस का सिनॉप्सिस मिलता है, उसका मैं आपको एक समराइज्ड फॉर्म बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंटली आपको मिलेगी वो ये कि इंसान अगर जादू से, सहर से बचना चाहता है, द बेस्ट थिंग इज़ टू क्लिंग टू अल्लाह, द बेस्ट थिंग इज़ टू कम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह। अल्लाह के साथ जितना मजबूत ताल्लुक होगा, याद रखें, अल्लाह की हिफाजत में इंसान उतना बेहतरीन तरीके से होगा। और अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक रेगुलरिटी से रखने के लिए द बेस्ट थिंग इज दुआ। दुआ जितनी आपकी और मेरी जो है वो कंप्लीटली अल्लाह के सामने अनाबत वाली, झुकने वाली, आजिज़ी वाली, फुल तवक्कुल वाली होगी, इंशाल्लाह आपका और मेरा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा। आंधी आए या तूफान आए, सैलाब आए या सुनामी आए, आपका और मेरा ईमान इधर से उधर बज नहीं करेगा। बिकॉज एक मजबूत सहारा जब आप थाम लेते हैं तो जो मजबूत सहारा नहीं हिलता, जो उस सहारे से आकर आकर चिमट जाता है, फिर उसको भी एक बड़ी मजबूत प्रोटेक्शन मिलती है। और आपको यहाँ पर मैं ये बात बता दूं कि जहाँ हम पहला प्रिवेंटिव मेजर दुआ का बात कर रहे हैं, दुआ इंसान को यकीनन हर तरह की बला से, हर तरह के शर से बचा सकती है। आपको मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सहर किया गया था उसके बारे में जो अहादीस का रेफरेंस बताया था, वहाँ दिस इज़ द बेस्ट सूरह जिसमें आपको इस इल्म को कॉम्प्रिहेंसिव वे में मुसलमानों तक पहुँचाने का एक सोर्स मिल जाता है, जहाँ ये अहादीस आती हैं, ऑथेंटिक अहादीस के आपने उस ख्वाब के बाद अपने सहाबा के थ्रू उस कुएं में से, वो अरवान के कुएं में से उस स्टफ को रिट्रीव करवाया था जिस पर जादू किया गया था। वहाँ आपको हज़रत आयशा ही से सही अहादीस मिल जाती हैं जिसका मफ़हूम आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब हज़रत आयशा को सुनाया था, तो एक नरेशन के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिट्रीव नहीं किया। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उन्होंने वजह पूछी कि आपने उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, तो आपकी हदीस का मफ़हूम आता है जिसको शरह लिखने वाले स्कॉलर्स भी काफ़ी डिटेल से बताते हैं। वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मफ़हूम हदीस बता रही हूँ, कि ताकि उम्मत जान ले कि जादू जिस चीज़ पर करके उसको कहीं दबाया, छुपाया या इस तरह से जो है वो हिडन रखा गया है, तो मेरी उम्मत जान ले कि इट्स नॉट नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय इट। सही। और फिर इसी नरेशन में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उसको रिट्रीव नहीं करवाऊंगा, आपने अपने सहाबा से उस कुएं को कवर करवा दिया था। बिकॉज अगर आप अहादीस पढ़ें तो पता चलता है कि एक बड़ा भी मिस्टीरियस सी जगह थी जहाँ जो आसपास दरख्त भी थे, उनके सर, जो हदीस के अल्फाज का मफहूम आता है, उनके सर शैतानों की तरह के थे। तो एक ज़रा मिस्टीरियस सी जगह थी। इस रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं को बस कवर करवा दिया था और आपने कहा कि मैं इसको रिट्रीव नहीं कराऊंगा, मेरा रब मेरी इंशाल्लाह शिफा करेगा, मेरा रब मेरा क्योर करेगा, और मेरे रब ने मुझे ख्वाब में जो सूरतें कही हैं मैं वो पूरे तवक्कुल के साथ पढ़ूंगा, यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास। इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं
کہ سحر سے بچنے کے لیے پریونٹیو میجر کے طور پر بھی اور کیوریٹیو میجر کے طور پر بھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو بہت اہم مقام جو ہے وہ دیا گیا ہے. دس از دا موسٹ پاورفل کیور جو آپ کو ان 2 صورتوں میں ملتا ہے. ہاں پڑھی جائیں پورے توکل کے ساتھ کہ میرے رب کے علاوہ کوئی مجھے نقصان سے بچا نہیں سکتا. اور جتنا یہ پاور آف بلیف آپ کا بڑھتا ہے، جتنا آپ کا اپنی دعاؤں پر یقین بڑھتا ہے نا، اتنا آپ دیکھیے گا آپ کی شخصیت کے اندر ٹھہراؤ آنے لگ جاتا ہے. پھر آپ یہ نہیں بات بات پر کہتے ہیں کب سے دعا مانگ رہی ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، کب سے علاج کر رہے ہیں شفا ہی نہیں آتی، کب سے جو ہے وہ اللہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں اور ہماری بات جو ہے وہ سنی نہیں جاتی. یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا جب وہ پورے توکل کے ساتھ دعا مانگتا ہے. آپ آج کل تو الحمدللہ ہم نیورو سائنسز میں بڑی ریسرچز دیکھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ریسرچز ہو رہی ہیں. اکارڈنگ ٹو نیورو سائنسز وہ کہتے ہیں کہ آر بلیفس have a power to make barriers or bridges. That's how this is. اسی کو تو توکل کہتے ہیں. آپ کا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے اسی سے یا تو آپ بیریئر بنا رہے ہوتے ہیں آنے والے حالات کے لیے اور ایگزسٹنگ حالات کے لیے، یا انہی کے اندر آپ بریجز بنا رہے ہوتے ہیں. تو جب انسان اللہ پر توکل کر کے دعا کرتا ہے کہ اور کوئی چیز نہیں بچائے گی اور کسی کی پھونک نہیں بچائے گی اور کسی کا دم درود نہیں بچائے گا، میرے رب کی رحمت اور رب کا کلام مجھے محفوظ رکھے گا، تو اس سے انسان کے اندر چاہے قبولیت میں وقت لگ رہا ہو، انسان کے اندر توکل کا برج بنتا جاتا ہے اور انسان اس توکل کے برج پر کانسٹنٹلی آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. اینڈ دس از دا بیوٹیفل ایکسپلینیشن وچ یو کین اٹیچ ود دا کانسیپٹ آف دعا، جو آج کے لیٹسٹ نیورو سائنسز ریسرچز کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کا بلیف سسٹم ہوتا ہے اٹ ہیز اے پاور ٹو آئیدر میک اے برج فار دا سرکمسٹانس اور ٹو آئیدر میک اے بیریئر فار دا سرکمسٹانس. تو الحمدللہ اس اسلام کی نعمت پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو پہلا پریونٹیو میجر کانسٹنٹ اللہ کی حفاظت میں رہنا تھرو دعا. دوسرا اسکالرس کہتے ہیں انسان جتنا اللہ کی نافرمانی سے دور رہتا ہے، جتنا وہ نمازیں مس نہیں کرتا، جتنا وہ فرائض کو تھامے رہتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور سحر اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. کیپ دس ان مائنڈ. سحر اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو بہت منیمم امپیکٹ آتا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی کرے. تو دوسرا پوائنٹ ہے فرائض پر چپک جانا، فرائض کو اپنی زندگی میں تھام لینا، نمازیں مس نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا. تیسرا پوائنٹ جو کہ اسکالرز مینشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت، بیکاز اے اسٹرانگ ریلیشن شپ ود دا قرآن کی تلاوت اور ایک ریگولر تلاوت جو ہے وہ ان چیزوں کے شر سے، سحر کے شر سے، جادو کے شر سے انسان کو بچاتی ہے. اور ہو سکتا ہے آپ نے اگر یہ 3 پوائنٹس بس آپ ایز اے پریونٹیو میجرز رکھ لیں تو انشاءاللہ صبح شام کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعائیں، میں انشاءاللہ آج کلاس کے اینڈ پر آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا پیج، بہت سی دعائیں ہیں، ساری دعائیں نہیں ہیں یہ، لیکن میں ایک چھوٹا سا آپ کو انشاءاللہ PDF دعاؤں کا بھیج دوں گی. اگر آپ پہلے سے پڑھتی ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں پڑھتی ہیں تو ان دعاؤں کو اپنی صبح شام کی دعاؤں میں بسم اللہ پڑھ کے شامل کر لیجیے. اسکالرس کے مطابق یہ 3 چیزیں اگر انسان تھام لیتا ہے اپنی زندگی میں، دیکھیں آپ نے گناہ چھوڑ دیے، آپ رب کی محبت میں فرائض نہیں چھوڑتی ہیں، آپ رب کی محبت میں قرآن پڑھتی ہیں، آپ رب کی محبت میں دعائیں مانگتے ہیں، آپ رب کی محبت میں اپنے آپ کو صبح اور شام اس کے حوالے کرتے ہیں، انشاءاللہ دس از دی بیسٹ پریونٹیو میجرز جو آپ اڈاپٹ کریں گی اور اللہ کی رحمت آپ کو ہر طرح کے سحر کے شر سے محفوظ انشاءاللہ رکھے گی. اچھا، یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر یہ 3 چیزیں پریونٹیو میجرز ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بندے کے اوپر جادو کیوں ہو گیا؟ بیکاز وہ تو ایسی ہستی ہیں کہ جو کانسٹنٹلی ایمان میں سب سے زیادہ ہائٹ پر تھے، کلائمیکس پر تھے، تو آپ پر جادو کیسے ہو گیا؟ تو اس کی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں، بٹ دا مین 2 ریزنز جو ایک 1 اور 2 لائنر کے طور پر آپ کی اور میرے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے. اگر کوئی آپ کے سامنے بھی یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول تو اپنے ایمان میں اور اپنی اسپرچوالٹی میں اتنی ہائٹ پر تھے، تو آپ پر جادو کا امپیکٹ اور آپ پر جادو کا اثر کیوں ہوا؟ تو اس کے لیے نمبر 1
اسکالرس کہتے ہیں نمبر 1 مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ایک سلائڈ سا اثر دکھانا، اور وہ تھا کہ تاکہ بتا دیا جائے امت کو کہ جادو اصل ہے، اٹس اے ریالٹی، سحر ریالٹی میں ہے، ایکسپلسٹلی لوگ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو جسم جو دیتا تھا، ذہن جو دیتا تھا، وہ انسانوں والے دیتا تھا. وہ اپنی اسپرچویلٹی سے ان کو اتنا اپلفٹ کر لیتے تھے کہ عام انسان ان کے لیول پر آ نہیں سکتے تھے. تو مین ون لائنر تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جادو ریئل ہے اور امت اس کے لیے پریونٹیو میجر لے. دوسرا اسکالر کہتے ہیں ادر لائنر وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ، وہ کہتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کرنے کے تھرو امت کو پتہ چل جائے کہ اب امت نے اس کیس میں اپنا کیور کیسے کرنا ہے، پریونشن کیسے کرنی ہے، وہ تو رسول اللہ بتا ہی رہے ہیں، لیکن اگر ہو جائے تو اس صورتحال میں توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے. سیٹ اسٹینڈرڈ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی صورت کے اندر کیوریٹو میجر کیا ہونا چاہیے، سیٹ اسٹینڈرڈ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے کر کے بتا دیا. پلیز میں یہ باتیں آج کل بار بار اس لیے بول رہی ہوں بیکاز اتفاق سے اس رمضان جب سے شروع ہوا ہے میرے پاس کانسٹنٹلی اس طرح کی کیوریز آ رہی ہیں جو کہ کافی تشویشناک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہم مسلمان امت کو اپنے رسول کی محبت سے کبھی پیچھے نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان کے مقام کو اپنی زندگیوں کے اندر اسی جگہ رکھنے کی توفیق دے جہاں اللہ چاہتا ہے کہ ہم رکھیں. جو لوگ ڈینائل کی طرف اور منکر حدیث کی طرف جا رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے ہزاروں سوال ہوتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو یہیں کلیئر کر دوں تاکہ فیوچر میں اگر کہیں آپ کو سننا پڑے تو آپ انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی اپنے ایمان کو شیک نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر تھا وہ میکسیمم جو تھا وہ صرف اتنا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو صرف آپ خود محسوس کر سکتے، کسی اور کو محسوس نہیں ہوتا تھا. اور میں نے مثال اس میں آپ کو دی تھی کہ جیسے اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہو تو ظاہر ہے صرف آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے سر میں درد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسکالرس کہتے ہیں جو میکسیمم اثر ہوا تھا سحر کا وہ صرف اتنا ہوا تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ جیسے آپ نے اپنی رات کے اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا غسل لینا ہے جبکہ آپ نے غسل نہیں لینا ہوتا تھا. اور اسکالرز یہاں تک مینشن کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو حلال خیال ہی آتا تھا، یعنی اپنی بیوی سے آپ کو انٹرکورس کرنے کا خیال ہی آتا تھا. کوئی خدا نہ خواستہ حرام چیز کا یا غلط چیز کا یا نجس چیز کا آپ کو خیال بالکل نہیں آتا تھا. سو میک یور مائنڈ بالکل کلیئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسکالرز کہتے ہیں جو میکسیمم اثر ہوا تھا اس جادو کا وہ صرف یہ تھا کہ جب آپ صبح سو کر اٹھتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے غسل کرنا ہے جبکہ آپ کو غسل نہیں کرنا ہوتا. اور اسی مقام کے اوپر کیونکہ ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں جسٹ ٹو میک اے ویری کلیئر پوائنٹ اباؤٹ دس، اسی مقام پر اسکالرز یہ بات واضح کرتے ہیں کہ شیاطین اسپیشلی انسانوں کے ساتھ ان کی ایریا آف سیکشوالٹی سے ضرور کھیلتے ہیں. تو یہ جو ویٹ ڈریمز کا آنا ہوتا ہے، یہ جو جن کو آپ ویٹ ڈریم سیکشول نیچر کے کہہ سکتے ہیں، میجورٹی اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ سب شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے. کسی نبی کسی رسول کے ساتھ یہ کبھی معاملہ نہیں ہوتا تھا، ان کو کبھی اس طرح کے ڈریمز ویٹ ڈریمز ٹائپ نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے تھے. لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ بہت فریکوینٹ ہے تو یاد رکھیں کہ شیطان پلیز ود دا مائنڈ. شیطان یہ کام کرتا ہے اور ایریا آف سیکشوالٹی پر سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے. مسئلہ ہمارا کیا ہے، اگر کسی کو ہو رہا ہے تو یقیناً خواب میں کوئی چیز ہونے پر گناہ تو نہیں ہوگا. خواب میں کچھ ہوا تو اس پر تو آپ کی پکڑ نہیں ہے بیکاز وہ تو خواب تھا. یس اگر موویز اور ڈرامے دیکھ کر سوتے ہیں، ڈرٹی لٹریچر پڑھ کے سوتے ہیں، ڈرٹی موویز دیکھ کر سوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ کا ذکر کیے بغیر سوتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے تو خواب پر تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جاگتے میں بائی چوائس یہ جتنی ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کا اللہ کو جواب دینا ہوگا اور اچھی طرح دینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر لیجئے کہ صرف اور صرف آپ کو صرف اتنا میکس اثر تھا اس سحر کا کہ آپ کو لگتا تھا آپ نے غسل کرنا ہے اور آپ نے غسل نہیں کرنا ہوتا تھا.
نہ آپ کے ریلیجن پر امپیکٹ ہوا، نہ آپ کے بلیفس پر امپیکٹ ہوا، نہ آپ کے عمل پر، اور نہ ہی وحی پر. الحمدللہ دس از آر عقیدہ آف اہل سنت والجماعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور آپ کی وحی کمپلیٹلی سیف تھی. یہ منیمم اثر بس آپ کہہ سکتے ہیں، بس یہی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو اس میں کی پوائنٹ جو ہے وہ یاد رکھیں رسول اللہ سے ہی. پریونٹیو میجر کے باوجود میں یہاں یہ مینشن اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی آپ کو سحر سے نہیں بچاتا ہے، لیکن آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی اس سحر کے اثر کو منیمائز ضرور کرتا ہے. جسٹ کیپ دس ون لائنر ان مائنڈ. آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا کہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس نے یہ کیا ہوگا. جسٹ forget about this. بس کیپ دس ون لائنر ان مائنڈ. انسان کا ایمان اور تقوی سحر سے تو نہیں بچائے گا. یعنی کوئی بہت متقی، ظاہری بات ہے رسول اللہ سے متقی زیادہ کون ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ ایمان والا کون ہو سکتا ہے. آپ پر بھی ایک منیمم اثر ہوا تھا. تو اسی لیے آپ اور میں اس بات کو سمجھ جائیں کہ سمبل آف ایمان رسول اللہ تھے، لیکن ان پر بھی اثر آیا کیونکہ اسپرچویلٹی میں بہت ہائی تھے. اور وہ جادو بہت ہی اسٹانچ قسم کے میجیشین نے کیا تھا اور سخت تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. ہاں، امت کو یہ بتانا تھا کہ جب کوئی آپ پر آپ کے تقوی کے باوجود سحر کرے گا تو یاد رکھیں آپ کا ایمان، آپ کی نیکیاں اور آپ کا تقوی اس سحر کے درمیان میں بیریئر بن جائے گا اور آپ پر منیمم اثر ہوگا. اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن پر جادو کیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. ورنہ یاد رکھیں اگر میجیشنز اتنے ہی دنیا بھر میں کامیاب ہوتے، اگر میجیشنز کا اتنا ہی کنٹرول ہوتا ایمان والوں کے اوپر، just think on a very practical note, on a very practical note. سارے میجیشنز اکٹھے ہو کر سوچتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر نعوذ باللہ جادو کر دیتے، اور وہ جو فتوحات کے اوپر فتوحات کرتے جا رہے تھے ان کو وہاں روک دیتے درمیان میں. بٹ سی دا امپیکٹ آف ایمان اینڈ تقوی. اللہ بچاتا ہے مومن کو، اللہ بچاتا ہے متقی کو، اللہ بیریئر بنا دیتا ہے متقی کی نیکیوں کو اس سحر کے اثر کے درمیان. تو سحر کا اثر کسی متقی انسان تک آ سکتا ہے، لیکن وہ متقی انسان کی نیکی اس کو منیمائز رکھتی ہے. تو جتنا آپ کا یہ ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ آپ کبھی ان چیزوں سے نہیں ڈریں گی، آپ صرف اور صرف اپنے پریونٹیو میجرز لیں گی. سو یہ تھا ایک اسٹرانگ پریونٹیو میجر لینے کا پوائنٹ آف ویو، جس میں دعا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، فرائض کو تھامنا ہے، اور قرآن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگلی مینٹین رکھنا ہے انشاءاللہ. ناؤ کمنگ آن دا کیوریٹیو میجر. جادو ہو جائے تو اس سے کیسے بچا جائے. جادو ہو جائے تو اس سے کیسے بچا جائے، اس میں سمپل طریقہ اسٹرانگلی. اس کے علاوہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بٹ جو رسول اللہ کی احادیث سے اور جو مینلی پتہ چلتا ہے کہ شفا کا ٹول ہمارے ہاتھ میں ہے اور وہ قرآن ہے. اگر جادو کا اثر ایسا نہیں ہے کہ انسان خود تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، تو جتنی تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے تلاوت قرآن کی جائے. سورہ بقرہ کی تلاوت اگر کوئی خدا نخواستہ خود نہیں پڑھ پا رہا تو گھر والے سورہ بقرہ کی تلاوت کو بڑھا دیں. اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے چوائس پوچھتا ہے کہ ہم مشکلات میں سے نکلنے کے لیے منزل پڑھیں، وہ جو ہمارے پاس بکس کی شکل میں آتی ہے، یا ہم قرآن پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک، یا جو ہے آپ کہیں کہ سورہ بقرہ پڑھیں. تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی پریشانی ہے جو بادر کر رہی ہے، اس کائنڈ آف سحر، تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. ایک ختم ہو سورہ بقرہ 6 دن میں یا 8 دن میں یا 10 دن میں، دوسرا راؤنڈ شروع کر دیں، تیسرا راؤنڈ شروع کر دیں، بٹ اسٹک ٹو سورہ بقرہ. اور جب حالات